نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک اللہ والے کی بات بتا، ایک اللہ کے ولی تھے، تو ان سے ایک دعا کرانے کے لیے ایک دور سے آئے تھے، اس لیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مقبول اردو جانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب تو فنا فی اللہ ہو جائے گا، اللہ سے تعلق ہو جائے گا، تو تیری دعاؤں سے کھیتوں میں سبزیاں اگائی جائیں گی، تیری دعاؤں سے لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو یہ اصول رہا ہے، آج کل بھی اصول ہے، جو اللہ کے نیک ولی ہیں پریشان حال ان سے دعا کراتے ہیں، اس لیے کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ایک شخص آیا ان کے گھر پہ، اس وقت وہ گھر پہ نہ تھے، جنگل میں تھے، بہت پرانی باتیں ہیں، مانیے ٹھیک ہے، اس بات کو نہ مانے کوئی دقت نہیں، اصلاح کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو گھر پہ گئے تو بزرگ کی اہلیہ تھی، تو اہلیہ سے انہوں نے کہا فلاں حضرت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا بات ہے، ملاقات کرنی تھی، کچھ دعا وغیرہ کرانی تھی۔ تو ان کی اہلیہ جو تھی ان کے ذہن سے ٹیلی نہیں کرتی تھی، تھوڑا ہٹ کے تھیں، تو ان کی اہلیہ نے کہا ارے کس پاگل کے چکر میں تو پڑ گیا ہے، اب یہ جو بیچارہ آیا تو پریشان، پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اتنی ہم بزرگی سن کے آئے ہیں، ان کی اہلیہ کا ایسا بات ہے ان کے بارے میں، بیچارے کافی تل ملا گئے، پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ گئی۔ پھر بھی اب انہوں نے سوچا کہ اتنا دور سے آئے سفر کر کے، حضرت کو ذرا دیکھ ہی لیں، تو بولے محترمہ ذرا بتا دیجئے، ملاقات کر لیں گے۔ ارے چلا جاؤ، جنگل میں بوڑھاتا ہوگا وہ، پتہ بتا دی، چلے گئے جنگل میں۔ اب جنگل میں گئے تو دیکھا کہ آپ شیر پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، جو وحشی جانور ہے، انسان کو چیر پھاڑ کھا جاتا ہے۔ اب جب یہ شخص جب دیکھا تو ڈر گیا، اب ڈر گیا تو وہ سمجھ گئے بزرگ، بولے کسی سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے۔ یہ فارمولہ یاد کر لیجیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے، کبھی اس کے پاس جائے کبھی اس کے پاس، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرے، اتق اللہ۔ تو حضرت یہ شیر کی سواری، ہم گھر پہ گئے تو سارا واقعہ سنا ہے، اہلیہ کے ساتھ کیا بیہیو ان کا برتاؤ تھا، اخلاق تھا، ایسی میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ تو بزرگ نے کہا 2 منٹ، کہ بھائی اسی اہلیہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بزرگی عطا کی ہے، اس لیے شوہر کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن جب عورت پریشان کرتی ہے شوہر کو تو جنت سے حوران جنت آواز دیتی ہیں اسے، کیوں تم پریشان کر رہے ہو، عنقریب میرے پاس چلا آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بزرگی عطا کی ہے، صبر کرنا چاہیے اس کو، عورت کو، تو صبر کر رہا ہے شوہر، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ وہ شیر کی سواری کر رہے ہیں، تب ان سے کافی باتیں چیت ہوئیں، اور اللہ والے سے وہ شخص دعا کروائے،
پھر انہوں نے دعا کی. تو اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو شوہر کی عزت و قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپس میں میل محبت و اتحاد عطا فرمائے. آمین آمین. آمین.